بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ جب بنی خزاع کا قریش نے اور بن بکر نے قتل عام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی جانب کوچ فرمایا تاکہ مکہ کو فتح کیا جائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو فتح مکہ کی تفصیل بتائیں گے اور ساتھ میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی آپ کو سنائیں گے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ دوستو، روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رمضان کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور روایات کے مطابق اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے۔ دوستو، یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ تعداد انجیل میں بھی آئی ہے۔ وہاں یہ کہا گیا ہے کہ وہ رسول 10,000 کرسیوں کے ساتھ فاران کی چوٹیوں سے اترے گا۔ اس موقع پر مہاجرین اور انصار میں سے کوئی پیچھے نہیں رہا تھا۔ ان کے ساتھ 300 گھوڑے اور 900 اونٹ تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ ان مقدس صحابہ کے علاوہ راستے میں کچھ قبائل بھی شامل ہو گئے تھے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس سفر میں روزوں کی رخصت کی اجازت بھی ہوئی، یعنی جس کا جی چاہے سفر میں روزہ رکھ لے، جو رکھنا نہ چاہے وہ بعد میں رکھے۔ اس طرح سفر اور جنگ کے موقعوں پر یہ اجازت ہو گئی۔ سفر کرتے کرتے آخر لشکر مرزہران کے مقام پر پہنچ گیا۔ اس مقام کا نام اب بطن مرد ہے۔ لشکر کی روانگی سے پہلے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ قریش کو اسلامی لشکر کی آمد کی خبر نہ ہو، اس لیے انہیں خبر نہ ہو سکی۔ کہتے ہیں کہ مرزہران کے مقام پر پہنچ کر رات کے وقت مسلمانوں نے آگ جلائی۔ چونکہ 12,000 کے قریب تعداد تھی، اس لیے بہت دور دور تک آگ کے الاؤ روشن ہو گئے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جس وقت یہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا تھا، اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ملاقات راستے میں ہی ہو گئی۔ روایات کے مطابق یہ ملاقات مقام حجفہ پر ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ انہوں نے اپنے گھر کے افراد کو مدینہ منورہ بھیج دیا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے چچا، آپ کی یہ ہجرت اسی طرح آخری ہجرت ہے جس طرح میری نبوت آخری نبوت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ عام طور پر مسلمان قریش کے ظلم سے تنگ آ کر مدینہ منورہ ہجرت کرتے تھے، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس کے بعد تو مکہ سے ہجرت کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ آپ کی اسی طرح آخری ہجرت ہے جس طرح میری آخری نبوت ہے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا مکمل طور پر رد ہو گیا۔ دوستو، کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس خیال سے مکہ کی طرف چلے کہ قریش کو بتائیں اللہ کے رسول کہاں تک آ چکے ہیں، اور قریش کے حق میں بہتر ہے کہ مکہ معظمہ سے نکل کر پہلے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ ادھر یہ اس ارادے سے نکلے، ادھر ابو سفیان، بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خبریں حاصل کرنے کے لیے نکلے، کیونکہ اتنا ان لوگوں کو اس وقت معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے کوچ فرمایا ہے، لیکن انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرف گئے ہیں۔ اب جو یہ باہر نکلے تو ہزاروں جگہوں پر آگ روشن دیکھی تو بری طرح گھبرا گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے نکلا، میں نے آج کی رات جیسی آگ کبھی نہیں دیکھی اور نہ اتنا بڑا لشکر کبھی دیکھا۔ یہ تو اتنی آگ ہے جتنی عرفہ کے دن حاجی جلاتے ہیں۔ جس وقت ابو سفیان نے یہ الفاظ کہے، اسی وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے الفاظ سن لیے، چنانچہ انہوں نے ان حضرات کو دیکھ لیا اور ان کی طرف آ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت ابو سفیان کے دوست تھے۔ ابو حنظلہ، یہ تم ہو؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بولے،
ابو حنزلہ ابو سفیان کی کنیت تھی۔ ہاں، یہ میں ہوں، اور میرے ساتھ بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام ہیں۔ تم کہاں؟ جواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مقابلے میں اتنا بڑا لشکر لے آئے ہیں، اب تمہارے لیے فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ ابو سفیان یہ سن کر گھبرا گئے اور کہنے لگے، اب قریش کا کیا ہوگا؟ کوئی تدبیر بتاؤ۔ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر قابو پا لیا تو تمہارا سر قلم کرا دیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میرے خچر پر سوار ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں اور تمہاری جان بخشی کرا لوں۔ 200 روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے خچر پر سوار ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو سفیان اس جگہ سے گزرے جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگ جلا رکھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں فوراً دیکھ لیا، فوراً اٹھ کر ان کی طرف آئے اور پکار اٹھے، کون؟ اللہ کا دشمن ابو سفیان۔ یہ کہتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے۔ یہ دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خچر کو ایڑ لگا دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر جلدی سے خچر سے اتر کر خیمے میں داخل ہو گئے۔ ان کے فوراً بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی خیمے میں داخل ہو گئے اور بول اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دشمن خدا ابو سفیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بغیر کسی معاہدے کے ہمیں قابو عطا فرمایا ہے، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ مگر اس کے ساتھ ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں انہیں پناہ دے چکا ہوں۔ اب منظر یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار سونتے کھڑے تھے کہ ادھر حکم ہو ادھر وہ ابو سفیان کا سر قلم کر دیں۔ دوسری طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے تھے، اللہ کی قسم، آج رات میرے علاوہ کوئی شخص اس کی جان بچانے کی کوشش کرنے والا نہیں ہے۔ دوستو، آخری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عباس، ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے جاؤ اور صبح انہیں میرے پاس لے آنا۔ صبح کو اذان ہوئی تو لوگ تیزی سے نماز کے لیے لپکنے لگے۔ ابو سفیان لشکر میں یہ ہلچل دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابو الفضل، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل اس خیال سے گھبرائے گئے تھے کہ کہیں ان کے بارے میں کوئی حکم نہ دیا گیا ہو۔ پھر انہوں نے دیکھا لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی جمع کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول رکوع کرتے ہیں تو سب لوگ بھی آپ کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، اور آپ سجدہ کرتے ہیں تو لوگ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ نماز کے بعد انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے عباس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی حکم دیتے ہیں لوگ فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ جواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بولے، ہاں، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کھانے پینے سے روک دیں تو یہ اس پر بھی عمل کریں گے۔ اس پر ابو سفیان بولے، میں نے زندگی میں ان جیسا بادشاہ نہیں دیکھا، نہ کسری ایسا ہے، نہ قیصر، اور نہ بنی اظفر کا بادشاہ۔ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ بادشاہ نہیں، نبوت ہے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہیں لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھ کر فرمایا، ابو سفیان، افسوس ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دو۔ ابو سفیان فوراً بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ 200 روایات میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام بھی ایمان لے آئے۔ یہ لوگ واپس نہیں گئے تھے، کہیں رک کر حالات کا انتظار کرنے لگے تھے۔ اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں امان اور جان بخشی کا اعلان کرا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جس نے ہاتھ روک لیا یعنی ہتھیار نہ اٹھایا اسے امان ہے، اور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے امان ہے، اور جو شخص تمہارے گھر میں آ جائے گا اسے بھی امان ہے، اور جو شخص حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے۔ ساتھ ہی آپ نے ابو ردیحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک پرچم دے کر فرمایا، جو شخص ابو ردیحہ کے پرچم کے نیچے آئے گا اسے بھی امان ہے۔
پھر آپ نے ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کے بارے میں ہدایت فرمائی، ان تینوں کو وادی کے تنگ حصے کے پاس روک لو تاکہ جب اللہ کا لشکر وہاں سے گزرے تو وہ اس کو اچھی طرح دیکھ سکے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح تمام قبائل حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے گزرے۔ جو قبیلہ بھی ان کے سامنے سے گزرتا 3 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کرتا۔ اس عظیم لشکر کو دیکھ کر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، اللہ کی قسم ابو الفضل، آج تمہارے بھتیجے کی مملکت بہت زبردست ہو چکی ہے۔ جواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ سلطنت اور حکومت نہیں بلکہ نبوت اور رسالت ہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے قریب پہنچے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں کہا، اے گروہ قریش، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا عظیم الشان لشکر لے کر تمہارے سروں پر پہنچ گئے ہیں، اس لیے اب جو میرے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان ہوگی۔ یہ سن کر قریش کہنے لگے، کیا تمہارا گھر ہم سب کے لیے کافی ہو جائے گا؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے، اور جو حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی امان ہے، اور جو ہتھیار ڈال دے گا اسے بھی امان ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ دوڑ پڑے اور جسے پناہ کی جو جگہ بھی مل سکی وہاں جا گھسے۔ پیارے دوستو، اس طرح مکہ معظمہ جنگ کے بغیر فتح ہوا۔ یاد رہے، یہ تاریخ انسانیت کا منفرد واقعہ ہے کہ ایک مغلوب قوم بغیر کشت و خون کے اپنے جانی دشمنوں پر غالب آ گئی اور اس نے کوئی انتقام نہ لیا ہو۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ اس عام معافی کے اعلان کے باوجود 11 آدمی ایسے تھے جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی خانہ کعبہ کا پردہ بھی پکڑ کر کھڑا ہو جائے اسے بھی قتل کیا جائے۔ ان میں عبداللہ بن ابی سرا بھی تھے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی تھے۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے قتل نہیں کیے گئے۔ دوسرے اکرمہ بن ابو جہل تھے، یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ غرض ان 11 میں سے زیادہ تر مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے قتل ہونے سے بچ گئے۔ دوستو، روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس روز کچھ مشرکوں نے مقابلہ کرنے کی بھی ٹھانی۔ ان میں صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمرو شامل تھے۔ یہ لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خندمہ کے مقام پر جمع ہوئے۔ خندمہ مکہ معظمہ کا ایک پہاڑ ہے۔ ان لوگوں کے مقابلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ کہتے ہیں اس مقابلے میں 28 کے قریب مشرک مارے گئے، باقی بھاگ نکلے۔ دوستو، یوں اللہ تعالیٰ کی چاہت سے مکہ مکرمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی خون خرابے کے فتح کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ نے آنے والی ویڈیو کو کسی صورت مس نہیں کرنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔